بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو امت کا فرعون قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی موت رہتی دنیا تک عبرت کی مثال بنا دی ہے۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، قرآن سنتا تھا لیکن بس سنتا ہی تھا، آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ایمان اور اطاعت اور ادب اختیار کرنا تو اس کی قسمت میں تھا ہی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا تھا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا۔ پھر اپنی گھٹیا حرکت پہ فخر بھی کرتا تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیات اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ نہ اس نے کبھی سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا۔ اور اس شخص نے پہلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے لگا۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کا گزر ہوا دیکھتے ہی بولا، اے محمد، میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے روک دیا تھا اور ساتھ میں دھمکی بھی دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد، کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو، اللہ کی قسم، اس وادی میں میرا جدہ سب سے بڑا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اچھا تو بلا لے اپنے ٹولے کو، ہم بھی عن قریب فرشتوں کو بلائیں گے۔ ایک روایات میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا اور اس کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے، تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے۔ اس پر اللہ کا دشمن کہنے لگا، اے محمد، مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اللہ کی قسم، تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مکے کی دونوں پہاڑوں کے مابین چلنے پھرنے والوں میں سے سب سے زیادہ معزز ہوں۔ بہرحال اس ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقتوں سے باز نہیں آیا، بلکہ اس کی بدبختی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ صحیح المسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے سردارانہ قریش سے کہا، محمد آپ لوگوں کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے۔ جواب دیا گیا کہ ہاں، اللہ کی قسم، اگر میں نے اس کو اس حالت میں دیکھ لیا تو اس کی گردن رون ڈالوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس سوچ میں چلا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن رون ڈالے، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پھر رہا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کے ایک ایک وضو نوچ لیتے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کی مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بلا کہتا اور ذلیل اور رسوا کرتا، اور مال و جان کو سخت خطرہ سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہو جاتا تو اسے مارتا پیٹتا اور دوسروں کو بھی اس کے ساتھ بدسلوکی پر اکساتا۔ ناظرین، ابی بن حلف کا بھائی امیہ بن حلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا۔ وہ اسلام لانے کی پاداشت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انتہائی بے معنی ظلم ڈھایا کرتا تھا، گرم ریت پر لٹاتا تھا، اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، مگر وہ اس کی بات ماننے کی بجائے احد احد پکارتے رہتے۔ ایک مرتبہ حضرت ارقہ بن نوفل وہاں سے گزرے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے مظالم دیکھ کر کہنے لگے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو میں انتہائی دردناک آواز میں اس کی مظلومانہ قتل کا چرچا کر دوں گا۔ کافر ممالک کی جانب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جاتا تو فرماتے، میری زبان پر کفر الفاظ کبھی نہیں آ سکتے۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر رحم آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں اپنے رب سے ڈروں، اس پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ آخر کب تک یہ مشق ستم جاری رکھو گے؟ اس کے منہ سے نکل گیا، اگر اس سے اتنی ہی محبت ہے تو اسے بچا لو۔ جیسا ہی امیہ نے اشارہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کو خریدنے کے لیے تیار ہو گئے، لہٰذا 5 اوقیہ سونے کی عوض سودا طے ہو گیا۔ امیہ کہنے لگا، تو نے تو بڑی قیمت لگا دی، میں تو اس سے 1 اوقیہ میں بھی بیچنے کو تیار تھا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر تم بلال کو 10 عقیہ کی بھی قیمت لگاتے تو میں خرید کر آزاد کر دیتا۔ واضح رہے ایک وقیہ کا وزن آج کے نظام میں 31 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ہمارے سردار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے مظالم سے نجات ملی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں آ گئے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے تو اس سے بھی ابو کفار مکہ کو سخت تکلیف پہنچی، لہٰذا وہ مسلمان کے خلاف خون کے دریا بہانے کے لیے بے چین نظر آنے لگے۔ تقریباً 1 سال بعد ہی غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کفار کا آمنا سامنا ہو گیا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی تو ابو جہل نے کہا اے اللہ، اس نے رشتہ داریوں کو کاٹ دیا اور ایسا دن ہمارے سامنے آیا جسے ہم نہیں جانتے، اس لیے تو آج کے دن اسے ہلاک کر دے۔ پھر اس نے جنگ کی ابتدا کی اور کہا جاتا ہے کہ پہلے مجاہد اس کے سامنے آئے وہ محاذ بن عمر تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کافروں کو کہتے سنا اور اس وقت ابو جہل کا فوجیوں کے بیچ کھڑا تھا اور اس کی بات سنی تو اس کو اپنا نشانہ بنا لیا اور اس کی طرف بڑھا، اور جب میں اس کے بالکل قریب ہو گیا تو میں نے حملہ کر دیا۔ اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر ضرب لگائی اور میرا ہاتھ صرف چمڑے سے لٹکا ہوا رہ گیا، اور جب میری تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو اپنے پاؤں کے نیچے اسے دبا کر کھینچ کر الگ کر دیا، اور معزز کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ ناظرین، اس کے بعد جیل کا پیر کٹ چکا تھا۔ اوس بن عفرہ نے ایک ضرب لگا کر ابو جہل کو ٹنڈا کر دیا۔ اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کو مقتولین کے درمیان دریافت کیا جائے تو انہوں نے اس کو اس حالت میں پایا کہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالی ضربوں نے اس کو ٹنڈا کر دیا، لیکن ابھی تک اس کی سانس چل رہی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے پہچان دیا تو اس کے گردن پر اپنا پاؤں رکھ دیا اور کہا اے اللہ کے دشمن، آخرکار میں نے تمہیں رسوا کیا۔ ابو جہل نے کہا کیا تم ایسے آدمی کے اوپر پاؤں رکھ کر کہہ رہے ہو جس سے اپنے قوم نے قتل کر دیا؟ مجھے بتاؤ آج کون غالب رہا؟ پھر میں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں نے اس کا سر الگ کر دیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہے اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر، آج کون غالب رہا؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور دشمنوں کے گروہ کو اکیلے شکست دی۔ پھر فرمایا یہ شخص یعنی ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔